علامہ صاحب ایک چیز اور ہمارے یہاں ہوتی ہے، جب زکوٰۃ نکالنے کی باری آتی ہے لوگ اپنے گھر کے نوکروں کو زکوٰۃ دیتے ہیں، ٹھیک ہے دے دینی چاہیے، لیکن اس دن ایکسٹرا کام کراتے ہیں کیونکہ ان کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ آج ہم انہیں زکوٰۃ دیں گے تو ذرا ایکسٹرا کام کرا لیں۔ جب ہمارے ذہن میں یہ چیز آ جائے کہ ہم کسی کو زکوٰۃ دے کے اس پہ احسان کر رہے ہیں تو پھر کیا ہماری زکوٰۃ قبول ہوگی؟ یہ نیتاً اگر ان کے ذہن میں یہ ہے کہ ایک تو احسان کسی بھی نیکی کا اگر آپ نے کیا تو آپ نے نیکی کو ضائع کر دیا، بالکل کسی بھی نیکی پر اگر آپ نے احسان جتایا تو آپ نے نیکی کو ضائع کر دیا۔ دوسری بات یہ کہ اگر آپ کے ذہن میں یہ ہے کہ میں اسے زکوٰۃ دے رہا ہوں تو آج اس سے ایکسٹرا کام لے لوں، تو گویا کہ آپ اس میں سے اس جتنا ایکسٹرا کام آپ نے لیا ہے آپ کی اتنی زکوٰۃ کم ہو گئی، وہ اس کی اجرت ہو گئی جو آپ نے ایکسٹرا کام اس سے لیا ہے۔ اگر ویسے آپ کبھی ایکسٹرا کام لے لیں، ایک الگ مسئلہ ہے کہ بھائی ٹھیک ہے کام کر رہا ہے روزانہ، آج رات یار گھر میں کام زیادہ ہے، دعوت ہے آج، یہ آپ زیادہ کم، وہ تو ہوتا ہے، لیکن یہ اگر آپ کے ذہن میں کہ آج زکوٰۃ دے رہا ہوں یا کسی قسم کی مدد کر رہا ہوں تو ایکسٹرا کام لے لیں، تو پھر وہ مدد نہیں ہے، پھر وہ اس کی محنت کا محنتانہ ہے اس کا۔ اچھا اکثر لوگ یہ بھی تو کرتے ہیں نا علامہ صاحب کے جتانے لگتے ہیں یار ہم نے اس کو زکوٰۃ تک دی تھی، اس نے ہمیں یہ کی، جب لڑائی ہوتی ہے جب ہم ایسا الفاظ اپنے منہ سے نکال دیتے ہیں کہ ہم نے اس کو زکوٰۃ دی تھی اور یہ آج ہمارے احسان نہیں مان رہا ہے، تو اللہ کے پاس جو ہماری وہ نیکی گئی ہوئی تھی زکوٰۃ کی صورت میں وہ ضائع ہو گئی، وہ ضائع ہو گئی، وہ ضائع ہو گئی۔ تو یہ کہہ کے جتانا یہ غلط کہہ ہے۔ کے نیکی کسی بھی قسم کی نیکی اگر آپ نے کی اور آپ نے جتایا تو وہ آپ کی نیکی اچھا جتانے کا تو ویسے ہی منع کیا جاتا ہے، اگر میں غلط نہیں بول رہی، کہ وہی آپ کوئی بھی اچھا کام کرو تو آپ جتاؤ نہیں اس کو۔ اچھا ایک چیز جو میں اکثر پوچھتا ہوں کہ جو بھی لوگ زکوٰۃ نکالتے ہیں اس کے لیے تحقیق کرنا کتنا ضروری ہے؟ کیونکہ ہم اللہ کا ایک فرض پورا کر رہے ہیں لیکن ہم کہہ رہے ہیں اپنی جان چھڑا رہے ہیں کہ جی روڈ پہ فقیر نظر آئے یہ لو زکوٰۃ ہو گئی، کوئی نظر آئے، تحقیق کتنی ضروری ہے؟ آیا یہ مستحق ہے کہ نہیں؟ دیکھیے یہ جو ہمارے پاس جو سڑک پر پروفیشنل مانگنے والے فقیر ہیں، ان کو دینے کی تنبیہ آئی ہے، منع کیا گیا ہے کہ ناپسندیدہ عمل ہے حضور کو بھی دینا، ناپسندیدہ، کیونکہ یہ پروفیشنل ہیں اور یہ محنت کرنا نہیں چاہتے اور یہ کماتے ہیں، اور اگر آپ ان کے پاس مال دیکھیں تو وہ آپ سے زیادہ، بعضوں کے پاس آپ سے زیادہ ہوتا ہے۔ ابھی ایک کیس دیکھا ہوگا کہ گاڑی اور بنگلہ ڈیفینس میں اور یہ بات، بھیک مانگتا ہے۔ تو دیکھیں اسی لیے جو پہلے ذوی القربہ رکھا گیا ہے وہ اسی لیے رکھا گیا ہے کہ وہ آپ کی نگاہوں میں ہوتا ہے کہ صاحب یہ ہاں یہ واقعی مستحق ہے یا مستحق، اندر کے حالات پتہ ہیں، اور اس میں پھر دوسرے جو آپ کے عزیز رشتہ دار ہیں وہاں وہ بھی آپ کی نگاہوں میں ہوتے ہیں، پھر پڑوسی ہوتے ہیں وہ بھی آپ کی نگاہوں میں ہوتے ہیں۔ اب اگر آپ ان سے نکل گئے تو اب آپ بہت دور کسی کو دینا چاہتے ہیں تو آپ تحقیق کریں کہ واقعی وہ مستحق ہیں اور کس حد تک مستحق ہیں۔ اچھا یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ اگر کسی کے پاس ایک چھوٹا سا گھر ہے تو آپ کہیں صاحب یہ مستحق نہیں ہے، اس کے بیچارے کے مالی حالات، اس کی کنڈیشن، اس کے گھر کے افراد کے اعتبار سے یا اس کی رہائش کے طریقے کے اعتبار سے اگر نہیں ہو رہی تو آپ اس کو بھی دے سکتے ہیں زکوٰۃ۔ اور یہ زکوٰۃ دراصل اسلام جو ہے نا وہ دو ہی چیزوں پر زور دیتا ہے، ایک اللہ سے تعلق، ایک بندے سے تعلق۔ جیسا کہ بھی مولانا فرما رہے تھے اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، قرآن میں جہاں نماز کا ذکر آیا ہے زکوٰۃ کا ذکر آیا ہے تاکہ انسان کی معاشی ضروریات پوری ہو سکیں اور وہ اپنے پیروں پر کھڑا ہو سکے۔ جب انسان کی معاشی ضروریات پوری ہوں گی اور اپنے پیروں پر کھڑا ہوگا تو وہ اپنا ایمان فروخت نہیں کرے گا، کیونکہ معاشی کمزوری ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جس میں انسان اپنے ایمان تک کو فروغ کرنے کے لیے آمادہ ہو جاتا ہے۔ اور یہ زکوٰۃ جو ہے نا تبھی کہا گیا کہ سال میں آپ کبھی بھی نکال سکتے ہیں، یہ نہیں کہ آپ رمضان کا ویٹ کریں کہ جی 27ویں شب آئے گی آخری دن میں زکوٰۃ نکالوں گا۔